ڈاکٹر نے بتا دیا نا ابھی، وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس ایج میں ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی زہر سے کوئی خاص تعلق دوسری نہیں، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، سب جیل میں؟ ان کو اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، ویسے یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو کیوں نہیں کیا جاتا؟ 2 پوائنٹس تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور اڈیالہ جیل میں خواتین قیدی زیادہ ہیں، اس وجہ سے انہیں نہیں رکھا جاتا۔ اب ہائی کورٹ میں بڑی حیرانگی اس وقت ہوئی جب ہائی کورٹ نے سوال پوچھا جیل حکام سے کہ جب فواد چودھری وہاں ہیں، پرویز الہی وہاں تھے، شاہ محمود قریشی وہاں ہیں، عمران خان وہاں ہیں، اتنے قیدی ہیں، تو سیکیورٹی کا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ اور دوسرا، جیل حکام کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسی رپورٹ سے ان کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ وہاں خواتین قیدیوں کی جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے بنی گالا میں بشرا بی بی کو رکھا ہوا ہے تب سے 141 خواتین اور لا کے آپ نے اڈیالہ جیل میں رکھی ہیں، تو 141 خواتین آ سکتی ہیں مزید، تو بشرا بی بی کیوں نہیں رہ سکتی؟ خواتین مجھے معاف کر دیں، مسئلہ یہ ہے جی کہ میں جب پی ٹی وی میں تھا نا، تو میں نے اس بنیاد پہ، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں میں نے ایک ایشو ریز کیا تھا جو جینڈر سے متعلق تھا، اور یہ ہوتا ہے سر، ہم خواتین کو جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں تو کبھی کبھی رسپیکٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو چلے ان کو انجوائے کر لیتے، بنی گالا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھٹی صاحب، لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ یار نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی، انجوائمنٹ نہیں ہے یہ کیوں انجوائمنٹ؟ تو وہ جو میری خواتین جیلوں میں ہیں، جو 1500 بچے اور خواتین ہیں، وہ کیوں نہیں انجوائے کر سکتے اپنے گھروں میں؟ ان کو بھی اپنے گھروں میں سب جیل قرار دیا جائے۔ انصاف کے 2 میزان ہیں یہاں پر، کیوں بھائی کس لیے؟ یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم ٹھیک تھا، ان کو سزا ٹھیک ملی ہے، تو جیلوں میں رکھیں، بالکل ٹھیک، ان کی جیلیں الگ، ان کے گھر الگ، ان کا ٹریٹمنٹ الگ، تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ پوائنٹ آ گیا ہمیں سر کیوں آپ کا، رکھا جاتا ہے ان جیلوں میں، چھتر قدم قدم پر پڑتے ہیں؟ لیکن بھٹی صاحب اس سے پہلے میں جوڈیشری وغیرہ پر آؤں، ذرا یہ زہر والا معاملہ بتایا کہ میں ابھی ڈسکشن کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم یوسف سے میرے دل میں یہ خیال آیا، یا میرے دل میں سوال آیا، میاں جاوید لطیف صاحب کے منہ پہ اندھیرا ہو گیا، بھائی واپس ان کو روشنی کراؤں کہ حالات میں ان کی لائٹ جائی رہتی ہے نا، لائٹ لے کے آؤ ان کی واپس، تو 27ویں زمانے کے میاں جاوید لطیف صاحب۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ ڈاکٹر عاصم صاحب سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، بھٹی صاحب کو دکھائیں جی، کہ 2 مہینے پہلے اگر یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ تو ابھی ویریفائی نہیں ہو سکتا، لیکن بشرا صاحبہ نے تو یہ جو جتنا بڑا یہ کوہرام مچایا تھا وہ تو ابھی 2 دن پہلے مچایا ہے، تو یہ 2 مہینے پہلے انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر 2 مہینے پہلے بتایا تھا تو اس وقت ذاتی معالج کیوں نہیں عمران خان صاحب نے شور بچا کے لیے اور ویریفائی کرایا؟ واٹس یور ٹیک؟ کلین چٹ دے دی ڈاکٹر عاصم نے کہ زہر نہیں ان کی باڈی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کامران میرے ہیرو کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی بات سن کر اچھا لگا کہ بشرا بی بی بخیر و عافیت ہیں، اور یہ اچھا قدم ہے حکومت کا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی سے چیک اپ کروایا۔ لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے کہ اس 116 جیلوں میں جو قیدی ہیں، کسی قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی معالج سے چیک اپ اس کا ہو سکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا کسی قیدی کو پیناڈول کی گولی ایک مل سکتی ہے، کھانسی کا شربت مل سکتا ہے اس ملک میں، یا من مرضی کے ڈاکٹر ایک علیحدہ بات؟ دوسری بات کہ یہ آج سکرات بھی پریشان ہوگا جس نے بخوشی زہر پیالہ پی لیا تھا، وہ اصل والا زہر سی، یہاں زہر بھی 2 نمبر ہے۔ جی اور ادھر تو اس وقت تو اس ملک میں ہر طرف زہر اگل رہا ہے، عوام کی زندگیوں میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا زہر ہے، اداروں کے خلاف زہر ہے، سوشل میڈیا پر زہر ہے، سیاست میں زہر ہے، عدالتوں میں زہر ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی والا زہر بھی ہے۔ تو اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ نہیں لیکن بھٹی صاحب میرا سوال جو میں نے پوائنٹ ہے کہ 2 مہینے پہلے اگر زہر دیا تو بشرا بی بی صاحبہ اس وقت نہیں بولی تھی کیا؟ اب کیوں بول رہی ہیں؟ نہیں اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا، ان کو بولنا چاہیے تھا، یہ تو میرا پوائنٹ ہے، بھی ان کو بولنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا، ہاں ان کو بولنا چاہیے تھا۔ انہوں نے 15 دن پہلے ایک مرتبہ تھا ایسا ہوا کہ یہ نعیم پنچوتا صاحب جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا، بتایا تھا 15-20 دن پہلے کہ ان کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے، ان کو
کوئی کھانے پینے میں کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ نہیں سر وہ تو ڈاکٹر نے بتا دیا نا ابھی وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس ایج میں ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی زہر سے کوئی خاص تعلق دوسری نہیں لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا جیل میں کیوں رکھا گیا ہے سب جیل میں ان کو اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ویسے یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے تو کیوں نہیں کیا جاتا 2 پوائنٹس تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور اڈیالہ جیل میں خواتین قیدی زیادہ ہیں اس وجہ سے انہیں نہیں رکھا جاتا اب ہائی کورٹ میں بڑی حیرانگی اس وقت ہوئی جب ہائی کورٹ نے سوال پوچھا جیل حکام سے کہ جب فواد چودھری وہاں ہیں پرویز الہی وہاں تھے شاہ محمود قریشی وہاں ہیں عمران خان وہاں ہیں اتنے قیدی ہیں تو سیکیورٹی کا کہاں سے مسئلہ آ گیا اور دوسرا جیل حکام کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسی رپورٹ سے ان کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ وہاں خواتین قیدیوں کی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے بنی گالا میں بشرا بی بی کو رکھا ہوا ہے تب سے 141 خواتین اور لا کے آپ نے اڈیالہ جیل میں رکھی ہیں تو 141 خواتین آ سکتی ہیں مزید تو بشرا بی بی کیوں نہیں رہ سکتی خواتین مجھے معاف کر دیں مسئلہ یہ ہے جی کہ میں جب پی ٹی وی میں تھا نا تو میں نے اس بنیاد پہ یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں میں نے ایک ایشو ریز کیا تھا جو جینڈر سے متعلق تھا اور یہ ہوتا ہے سر یہ ہم خواتین کو جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں تو کبھی کبھی رسپیکٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو چلے ان کو انجوائے کر لیتے بنی گالا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھٹی صاحب لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ یار نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی انجوائمنٹ نہیں ہے یہ کیوں انجوائمنٹ تو وہ جو میری خواتین جیلوں میں ہیں جو 1500 بچے اور خواتین ہیں وہ کیوں نہیں انجوائے کر سکتے اپنے گھروں میں ان کو بھی اپنے گھروں میں سب جیل قرار دیا جائے انصاف کے 2 میزان ہیں یہاں پر کیوں بھائی کس لیے یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم ٹھیک تھا ان کو سزا ٹھیک ملی ہے تو جیلوں میں رکھیں بالکل ٹھیک ان کی جیلیں الگ ان کے گھر الگ ان کا ٹریٹمنٹ الگ تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی پوائنٹ آ گیا ہمیں کیوں رکھا جاتا ہے ان جیلوں میں 76 قدم قدم پر پڑتے ہیں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پوائنٹ آ گیا اظہار الحق صاحب سر یہ ہر طرف زہر کا راج ہے اس زہر کے راج میں کیا آپ مجھے شعر سنائیں گے کیا بات کریں کہ کوشش کر کے ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کہ پاکستان اس وقت جوڈیشری کی اپوزیشن دیکھ رہے ہیں 6 ججوں نے الزام لگا دیا ایویڈنس ابھی آنا ہے وہ جو سپریم کورٹ سن رہی ہے ان سپریم کورٹ کے ججوں کو کسی نے زہریلا لفافہ بھیج دیا تو سوشل میڈیا پہ پاکستان کے اداروں کے اوپر کمپین شروع ہوگی مطلب کوئی بیوقوفی ہوگا یہ کام کرے گا اپنے خلاف کہ آپ مجھے آ کے مارو بھائی کہ جی وہ سپریم کورٹ تاکہ ہمارے خلاف ہی فیصلہ دے اداروں کے سر آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہے اس میں زہر کا معاملہ بھی شامل ہے اس میں جوڈیشری آزاد عدلیہ بھی کے معاملے شامل ہے اور یہ گورنمنٹ بھی ہے سر شکریہ کامران شاہد صاحب شعر کا تو مقام نہیں ہے کیونکہ خوش قسمتی سے ابھی تک شاعروں تک زہر نہیں پہنچا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں ہمیں سب کی خیریت چاہیے اور کسی کو بھی خدا نہ کرے کہ زہر سے یا کسی اور وجہ سے نقصان پہنچے ہم سب کی زندگیاں چاہتے ہیں ان کی صحت چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے ہمارے کسی لیڈر کو خواہ وہ ہمارے موافق ہے یا مخالف فزیکلی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اب اس ابتدائی بات کے بعد میں 3 پوائنٹس پیش کروں گا سر پوائنٹ نمبر 1 پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ 2024 ہے یہ کوئی مغلوں کا زمانہ نہیں ہے یا خلجیوں کا زمانہ نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے اور اگر ایویڈنس ہو تو ہر چیز تلاش کی جا سکتی ہے ضیاء صاحب کے زمانے میں ہمارے ایک بیچ میٹ اے سی یا ڈی سی تھے پنڈی کے تو ایک پوسٹر لگا تھا کسی دیوار پر تو انہوں نے پوسٹر لگانے والے کو پکڑ لیا تھا تو اب تو یہ 20-25 سال بعد کی بات ہے اگر لفافوں میں زہر آیا ہے اگر کھانے میں زہر دیا گیا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو سب قصوروار کو پکڑا جا سکتا ہے کھرا کہاں پہنچتا ہے اس میں جاننے میں کوئی دقت نہیں ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہمیں تکلیف ہو جب ہمیں لفافہ ملے جب بھٹی صاحب کو تکلیف ہو جب کامران شاہد صاحب کو لفافہ ملے تو میں اس وقت کہتا ہوں کہ نہیں یار مجھ تک تو نہیں پہنچا وہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا مشہور زہر والے لفافے کی بات ہے لوگ سمجھیں کہ پیسوں والے لفافے کی بات کر رہے ہیں آپ جی زہر والا لفافہ
زہر کا لفافہ، وہ آپ نے سنی ہے نا مشہور بات وہ یہودیوں والی کہ پہلے وہ کمیونسٹوں کو پکڑنے آئے تو میں چپ رہا، پھر فلاں کو پکڑنے آئے تو میں چپ رہا، تو آخر میں مجھے پکڑنے آئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا تیسری بات تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ایک بڑی ارریلیونٹ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ کہ جتنے چوہے تھے انہوں نے ایک دفعہ اجتماع کیا اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اب شعر آ ہی گیا ہے کہ بھلا ان بلیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے چوہوں کو، جو یہ طاعون پھیلا دیں تو دنیا کو فنا کر دیں۔ وہ چوہوں نے کہا کہ ہم بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالیں گے، تو وہ جو 10 چوہے گئے تھے گھنٹی ڈالنے، ان 10 کو تو بلی کھا گئی۔ ہم چیخ و پکار کرتے ہیں، کبھی عدلیہ کی لیول پر، کبھی میڈیا کی لیول پر، کبھی حکومت کی لیول پر، لیکن جناب میں یہ جسارت کرتا ہوں پوچھنے کی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ باقی آپ بلی ہے کون؟ آپ خود سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سر میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں بھٹی صاحب آپ کے لیے، میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ بلی کو گھنٹی اس لیے ڈالی نہیں جا سکتی، کچھ کہنا چاہ رہا ہے کوئی؟ بلی کو گھنٹی اس لیے نہیں ڈالی جا سکتی کہ یہ جن قدم سے چل کے یہ آئیں گے، جن ہاتھوں سے بلی گھنٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ ہاتھ بھی ہلکے ہیں، وہ قدم بھی صحیح نہیں پڑتے، یہ ڈیفیکٹیو ہیں جناب۔ یہاں کے اس ملک کے پولیٹیشنز نے ہمیں بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے جبھی ابھی حالات تک پہنچے۔ لیکن یہ جو کمپیننگ کی جا رہی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر، چیف جسٹس عامر فاروق جس طرح سائفر کیس لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح حکمران جماعت کی پارٹی کے لوگ عمران خان کے خلاف کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اگر صحیح جج ہوگا تو وہ تو جی کیس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو بہت اس وقت جو سائفر کی وہ کرے، وہ تو عمران خان کے حق میں جا رہا ہے کیس جو ہے۔